قبلہ اول مقبوضہ بیت المقدس میں رمضان کی 27ویں شب پر شب قدر کی تلاش، ہزاروں مسلمان قیام سمیت دیگر خصوصی عبادات مسجد الاقصیٰ کے باہر کرنے پر مجبور رہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد مسجد الاقصیٰ میں عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے اسے بند کر دیا تھا۔ قبلہ اول مقبوضہ بیت المقدس میں رمضان کی 27ویں شب پر شب قدر کی تلاش، ہزاروں مسلمان قیام سمیت دیگر خصوصی عبادات مسجد الاقصیٰ کے باہر کرنے پر مجبور رہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد مسجد الاقصیٰ میں عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے اسے بند کر دیا تھا۔ ایران کے خلاف جاری جنگ امریکہ کو مہنگی پڑنے لگی۔ اب تک جنگ پر امریکہ کے $12 ارب خرچ ہو چکے، جبکہ امریکی حکام نے حملوں میں مزید شدت لانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر نے امریکی ٹی وی کے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ امریکہ نے 28 فروری سے ایران کے خلاف شروع ہونے والی جنگ میں اب تک تقریباً $12 ارب خرچ کیے ہیں۔ پروگرام میزبان نے سوال کیا کہ جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں صرف ہتھیاروں کی مد میں $5 ارب سے زیادہ خرچ ہو چکے تھے، تاہم کیون ہیسٹ اس سوال کا واضح جواب نہ دے سکے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ امریکہ کو مہنگی پڑنے لگی۔ اب تک جنگ پر امریکہ کے $12 ارب خرچ ہو چکے، جبکہ امریکی حکام نے حملوں میں مزید شدت لانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر نے امریکی ٹی وی کے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ امریکہ نے 28 فروری سے ایران کے خلاف شروع ہونے والی جنگ میں اب تک تقریباً $12 ارب خرچ کیے ہیں۔ پروگرام میزبان نے سوال کیا کہ جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں صرف ہتھیاروں کی مد میں $5 ارب سے زیادہ خرچ ہو چکے تھے، تاہم کیون ہیسٹ اس سوال کا واضح جواب نہ دے سکے۔ ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے آبنہ ہرمز کھول دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آبنہ ہرمز کو مکمل بند نہیں کیا۔ ایران دیگر ممالک کے جہازوں کو گزرنے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ امریکی جارحیت کی وجہ سے بعض جہاز اس راستے سے گزرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا۔ ہم نے طویل عرصے تک اپنے ملک کے دفاع کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے جنگ بندی یا مذاکرات کو بھی مسترد کیا۔ کہا کہ امریکہ سے جنگ بندی یا مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم اس پر قائم رہیں گے جب تک صدر ٹرمپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ یہ ایک غیر قانونی جنگ ہے۔ ایران خطے میں عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ ان مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا افزودہ یورینیم تباہ شدہ جوہری تنصیبات کے ملبے تلے موجود ہے، جس کی تصدیق عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی کی ہے۔ ابھی اس مواد کو نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ مستقبل میں یہ مواد نکالنے کا منصوبہ بنا تو ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں سارا عمل ہوگا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ریسکیو اداروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ کو ایک بار پھر سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دبئی سول ایویشن اتھارٹی نے تمام مسافروں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسافروں کو پروازوں سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ریسکیو اداروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ کو ایک بار پھر سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دبئی سول ایویشن اتھارٹی نے تمام مسافروں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی بتائیں کہ مسافروں کو پروازوں سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔